جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام قابیل سے نفرت کرنے لگے، جس کے بعد پھر قابیل پہاڑوں میں رہنے لگا۔ قابیل اور اس کی اولاد پہاڑوں سے آتے اور حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے لڑکوں کو اٹھا کر لے جاتے انہیں کچھ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل دین اسلام ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حابیل اور قابیل حضرت آدم اور حضرت حوا کے حقیقی بیٹے تھے، لیکن خدا کی قدرت کے دونوں بھائیوں کے مزاج، عادات و اعتبار میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ بڑا بھائی قابیل مزاجاً غصے کا، تیز بد زبان اور فطرتاً برائی کی جانب راغب تھا۔ حسد، بغض، سرکشی، تکبر اور انتقام کا جذبہ اس کی سرشت میں شامل تھا اور اس کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا، جبکہ چھوٹا بھائی حابیل نیک سیرت، متقی، پرہیزگار، منکسر المزاج اور عاجز انسان تھا۔ وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا اور فارغ وقت اپنے والد کی خدمت میں گزارتا۔ قابیل شکل و صورت میں حابیل سے زیادہ خوبصورت تھا، جبکہ حابیل واجبی خد و خال کا مالک تھا، لیکن اپنے بڑے بھائی قابیل کے مقابلے میں زیادہ قوی اور طاقتور تھا۔ ویسے تو والدین کو اپنے تمام بچے پیارے ہوتے ہیں اور وہ سب سے ہی محبت کرتے ہیں، لیکن حابیل کے مکارم اخلاق، نیک سیرت، فرما برداری اور دیگر خصوصیات کی بنا پر حضرت آدم چھوٹے بیٹے کو زیادہ پسند فرماتے تھے اور اسے اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے تھے، جبکہ قابیل کی عادات بد کی وجہ سے اس کے متعلق متفکر رہتے اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش بھی کرتے۔ قرآن کریم نے حضرت آدم کے ان دونوں صاحبزادوں کے نام لے کر مخاطب نہیں کیا، البتہ توریت میں ان کے نام حابیل اور قابیل بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے واقعے سے متعلق حافظ حدیث علامہ عماد الدین بن کثیر نے سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود اور بعض دوسرے صحابہ سے منقول ہے کہ آپ حضرت آدم کو حضرت اماں حوا دنیا میں تشریف لائے اور تو تولد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا، تو ان کی نسل میں اضافے کے لیے ایک حمل سے ان کے دو بچے توام یعنی جڑواں بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور دوسرا لڑکی۔ بہن بھائی ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں نکاح حرام تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم میں یہ خصوصی حکم جاری فرمایا کہ حضرت حوا سے توام بچے پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا عقد دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے تمام بچوں سے کر دینا جائز ہے۔ اس حکم کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی ہونا تھی۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور اس کے ساتھ ان کی جو ہمشیرہ پیدا ہوئی وہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ سے بہت زیادہ حسین اور خوبصورت تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حسب حکم حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ قابیل کے حصے میں آئی، لیکن چونکہ وہ خوبصورت نہیں تھی چنانچہ قابیل نے اس شادی سے انکار کر دیا۔ وہ اپنی سگی ہمشیرہ سے شادی کا خواہش مند تھا۔ حضرت آدم نے شرعی قاعدے کے موافق اسے قبول نہیں فرمایا اور قابیل کو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کی تلقین کی، لیکن قابیل اپنی ضد سے باز نہ آیا۔ بڑا ہونے کی وجہ سے قابیل خود کو والد کا جانشین سمجھتا، لیکن وہ حابیل کے تعلق سے والد کے خیالات سے واقف تھا۔ اب حسین و جمیل لڑکی سے حابیل کی شادی کے فیصلے نے اسے حابیل کا دشمن بنا دیا۔ حضرت آدم نے جب دونوں بھائیوں کے درمیان یہ تنازع دیکھا تو رفع اختلافات کے دونوں بھائیوں کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ تم دونوں بارگاہ خدا بندی میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، اللہ تعالیٰ نے دونوں میں سے جس کی قربانی قبول فرما لے گا اس لڑکی کی شادی اس سے کر دی جائے گی۔ حضرت آدم کو اس وقت کا یقین تھا کہ قربانی اس کی قبول ہوگی جس کا حق ہے، یعنی حابیل کی۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی ایک واضح اور کھلی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی، اور جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ وہ قربانی اللہ کے حضور قبول نہیں ہوئی۔ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت و نصیحت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کو قصہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور نصیحت کے طور پر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی آخر الزمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے محمد، آپ ان کو آدم کے دونوں بیٹوں کے حالات بالکل صحیح پڑھ کر سنا دیں۔ جب ان دونوں نے نذرانہ پیش کیا تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، تو وہ قابیل کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا،
اللہ پرہیزگاروں ہی کو ان کی نظر قبول فرماتا ہے۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تیرے قتل کی طرف ہرگز ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میرا گناہ اپنے گناہ دونوں اپنے سر پر رکھ لے، پھر دوزخیوں میں شامل ہو جا۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ پس اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ حضرت آدم نے دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے حضور قربانی پیش کریں۔ اسی اسنا میں اللہ نے حضرت آدم کو حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا حکم فرمایا۔ حضرت آدم قابیل کی جانب سے متفکر تھے، چنانچہ حج کے سفر پر جانے سے پہلے آپ نے دونوں بیٹوں کو بلا کر نصیحت کی کہ بارگاہ خداوندی سے جو بھی فیصلہ آئے اسے دونوں بھائی بخوشی قبول کر لینا اور آپس میں مل جل کر رہیں۔ اسی ہدایت و نصیحت کے بعد حضرت آدم مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ قابیل باپ کی نصیحت کی وجہ سے قربانی دینے پر آمادہ ہوا تھا، چنانچہ دونوں نے قربانیاں پیش کیں۔ حابیل بکریوں والے تھے، چنانچہ انہوں نے ایک نہایت عمدہ خوبصورت اور فربا بکری راہ خدا میں پیش کی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، لہذا اس نے فضول اور ردی فصل کو ایک گٹھا قربانی میں دیا۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول فرمائی مگر قابیل کی قبول نہیں کی۔ اس زمانہ میں قربانی کی قبولیت کی علامات یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک شعلہ نیچے اترتا اور وہ قربانی کے لیے پیش کی گئی شے کو جلا کر بھسم کر دیتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے قربانی قبول فرما لی۔ یہ دیکھ کر قابیل غضبناک ہو گیا اور حسد کی آگ میں جل کر بولا، میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ حابیل نے کہا، بھائی جان، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ وہ صرف اپنے متقی بندوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ چلائیں گے تب بھی میں آپ کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا، کیونکہ مجھے تمام جہانوں کے لیے پروردگار اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اگر آپ اس انتہا تک پہنچ جائیں گے کہ مجھے قتل ہی کر دیں گے تو آپ اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میری خطاؤں کا بوجھ بھی اپنے سر اٹھائیں گے۔ ایک بے گناہ انسان کو قتل کرنے والا گویا مقتول کے تمام گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر اٹھا لیتا ہے۔ اس طرح میرے گناہوں کا وبال بھی آپ کے سر ہوگا۔ میرے لیے یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، البتہ اس جرم کی وجہ سے آپ جہنمی ہو جائیں گے۔ ان الفاظ کے بینستور اس کے ضمیر کی کشمکش کا مکمل نقشہ موجود ہے۔ ایک طرف اللہ کا خوف، نیکی کا جذبہ، خون کا رشتہ، اور دوسری طرف شیطانی ترغیب، حسد کی آگ اور نفسانی خواہش کی اکساہٹ، اور بالآخر اس اندرونی کشمکش اور ان کا نقش نفس جیت ہی گیا اور اس نے بھائی کو قتل کر ڈالا، جس سے وہ نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ قابیل نے حابیل کو کیسے قتل کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، مقتول حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن اسے حیا و شرم مانع رہی کہ وہ اپنے بھائی کی طرف قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ علامہ ابن کثیر قتل کے حوالے سے مختلف اقوال تحریر فرماتے ہیں کہ شاید قابیل کے پاس لوہے کی راڈ ہو جس سے حابیل کو مارا اور قتل کر دیا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ قابیل نے پتھر کی چٹان حابیل کے سر پر مار کر اسے ہلاک کر دیا، جبکہ قابیل جب سو رہا تھا تو قابیل نے بھائی کا سر کچل ڈالا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ قابیل نے حابیل کا گلا گھونٹا اور اس طرح اسے کاٹا جیسے درندے کرتے ہیں، جس سے وہ جاں بحق ہو گیا۔ واللہ عالم۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی تفسیر عثمانی میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ناحق کسی کو مارنے لگے تو اسے اجازت ہے کہ وہ اپنے دفاع میں ظالم کو مار ڈالے، لیکن اگر صبر کرے تو شہادت کا درجہ ہے۔ حابیل نے اپنے بھائی قابیل سے کہا تھا کہ بھائی، میں آپ سے ڈر کر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بھائی کے خون میں اپنے ہاتھ نہ رنگوں۔ قرآن کریم میں مذکورہ شادی کا کوئی تذکرہ ہے نہ حضرت آدم کے صاحبزادوں حابیل اور قابیل کے نام موجود ہیں، بلکہ ناموں کے بجائے آدم کے دو بیٹوں کہہ کر کیا گیا ہے۔ اس قربانی کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے نعش کی تدفین کے بارے میں یوں فرمایا، اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ردنے لگا تاکہ اسے دکھائے اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔
قابیل نے اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا، لیکن اب وہ نہایت پریشان تھا کہ اس نعش کو کیا کرے۔ یہ زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب قابیل اپنے بھائی کو قتل کر چکا تو اس کی نعش 1 سال تک اپنی پشت پر لادے پھرتا رہا۔ اہل کتاب سے منقول ہے کہ دمشق کے شمال میں ایک پہاڑ جبل قاسیون میں وہ غار موجود ہے جس میں قابیل نے پتھر مار کر حابیل کو قتل کیا تھا۔ یہ غار آج بھی خونی غار کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ایک بات کی صحت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا۔ اسماعیل بن عبد الرحمن بن ابی کریمہ مفسر قرآن میں ہیں اور صدی کے نام سے شہرت رکھتے ہیں۔ وہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ وہ کوے دونوں بھائی تھے، پھر دونوں لڑنے لگے حتیٰ کہ ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ پھر وہ قتل کے بعد زمین کی طرف جھکا اور اسے کھودنے لگا، پھر گڑھے میں کوے کو ڈالا اور اسے دفن کر کے چھپا دیا۔ جب قابیل نے یہ سب دیکھا تو پکار اٹھا، ہائے افسوس کہ میں اس کوے کی طرح ہونے سے بھی عاجز ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لوں۔ پھر قابیل نے کوے کی پیروی کرتے ہوئے بھائی کو دفن کر کے چھپا دیا۔ اہل سیر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم کو اپنے فرزند حابیل کے قتل کا سخت رنج و غم تھا، کیونکہ وہ ان کا جانشین تھا۔ حضرت آدم اس کی یاد میں 40 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں حابیل کے بدلے ایک نہایت نیک اور سعادت مند فرزند عطا فرمایا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے ان کا نام شیث رکھا، جس کے معنی ہے اللہ کا عطیہ۔ حضرت شیث کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حابیل کی نعش دفنانے کے بعد قابیل کو والد کے غصے کا خوف تھا، چنانچہ شیطان کے مشورے پر وہ یمن فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کر لی اور وہ والد کے دین حق کو چھوڑ کر پہلے آتش پرستی بعد ازاں بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت کر دی۔ حسد و فساد اور آتش پرستی بت پرستی کی بنیاد قابیل نے ہی رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو حضرت آدم کے سب سے پہلے بیٹے قابیل کے نامہ اعمال میں بھی اس کا قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ قتل ناحق کا پہلا موجد وہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مزید بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں میں خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک بے گناہ کا قتل تمام انسانوں کا قتل ہے۔ حابیل اور قابیل کے اس قصے میں اللہ تعالیٰ آگے مزید فرماتا ہے کہ اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اللہ کے یہاں انسان خون کی کتنی اہمیت اور تکریم ہے، اور یہ اصول صرف بنی اسرائیل ہی کے لیے نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیشہ کے لیے ہے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ قابیل کو حابیل کے قتل ناحق کی دنیاوی سزا فوری طور پر اس طرح دے دی گئی کہ اس کی پنڈلی اس کی ران کے ساتھ چمٹ گئی، اور جس طرح سورج کا رخ ہوتا ہے اس کا چہرہ بھی از خود ادھر ہی گھوم جاتا۔ اپنے بھائی کے ساتھ حسد، سرکشی اور گناہ کی وجہ سے اسے یہ رسوائی اور عذاب ملا، جبکہ آخرت کا عذاب سخت اور اپنی جگہ قائم ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع قرآن کریم میں بیان کیے گئے قصوں سے متعلق فرماتے ہیں کہ اہل نظر جانتے ہیں کہ قرآن کریم کو کوئی قصہ، کہانی یا تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ جس کا مقصد کسی واقعے کو اول سے آخر تک بیان کرنا ہو، لیکن ماضی سے واقعات اور گزشتہ اقوام کے قصص اپنے دامن میں بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں رکھتے ہیں۔ یہی تاریخ کی اصل روح ہے، اور ان میں بہت سے حالات و واقعات ایسے بھی ہیں جو مختلف احکام شرعیہ کی بنیاد ہیں۔ انہیں فوائد کے پیش نظر قرآن کریم کا اسلوب ہر جگہ یہ ہے کہ موقع کوئی واقعہ بیان کرتا ہے، اور اکثر پورا واقعہ بھی ایک جگہ بیان نہیں کرتا، بلکہ اس کے جتنے حصے اس جگہ کا کوئی مقصد تعلق ہو تو اس کا وہی ٹکڑا وہاں بیان کر دیا جاتا ہے۔ حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی اس اسلوب پر نقل کیا جاتا ہے۔ اس میں موجود اور آنے والی نسلوں کے لیے بہت سی عبرتیں اور مواعظ ہیں، اور اس زمن میں بہت سے احکام شرعیہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔
عراق کے دارالحکومت بغداد سے تقریباً 80 کلومیٹر دور کھنڈرات سے بڑا ایک ویران علاقہ ہے جہاں ابھی بھی عجیب و غریب مکانات کی باقیات موجود ہیں، لیکن آپ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ دنیا کا سب سے پہلا آباد ہونے والا جدید ترین شہر تھا۔ اس علاقے نے تمام بڑی بڑی سلطنت کے عروج و زوال دیکھے ہیں، یہاں تک کہ یہ شہر خود سلطنت بابلون اور خدانی سلطنت کا دارالحکومت رہا ہے۔ 4000 سال قبل مسیح کی پرانی روایات میں اس شہر کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے پہلے شہر کو آباد کرنے والا کون تھا؟ کیوں یہ شہر تباہ و برباد ہو کر آج کھنڈر بنا ہوا ہے؟ دنیا کے قدیم 7 عجوبوں میں سے کون سا عجوبہ اس پرانے شہر سے جڑا ہے؟ ناظرین گرامی، یہ ایک ایسا شہر ہے کہ جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، اور اس شہر میں ایک مشہور کنواں بھی تھا جسے چاہابل کہا جاتا تھا۔ وہاں کے لوگ اس کنویں میں جادو کرتے تھے، اور اسرائیلی روایت کے مطابق اس کنویں میں 2 مشہور فرشتے بھی قید ہیں۔ یہ بات تو قرآن کی سورۃ بقرہ کی آیات نمبر 102 میں صاف صاف لکھا ہے کہ ہاروت اور ماروت ہی تھے جنہوں نے شہر بابل کے لوگوں کو جادو بھی سکھایا۔ جی ہاں، یہ شہر بابل ہی ہے جو دنیا میں سے سب سے پہلے میٹروپولیٹن شہر کی حیثیت رکھتا تھا۔ آئیے سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ شہر آباد کیسے ہوا اور کس نے کیا۔ تورات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام بابل میں رہتے تھے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حابیل اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھاگ کر ارض بابل کے پہاڑوں میں چلا گیا، اور اس جگہ کا نام بابل پڑ گیا، جس کے معنی ہے فرقت یا جدائی۔ پھر جب حضرت ادریس علیہ السلام مبعوث ہوئے اور دوسری طرف قابیل کی اولاد بڑھ گئی تو اس نے پہاڑوں کے نیچے اتر کر بہت فساد برپا کیا، اور اس میں نیک لوگ بھی شامل تھے۔ تو حضرت ادریس نے اللہ سے دعا کی انہیں ایسی سرزمین عطا ہو جس میں ارض بابل کی طرح دریا بہتا ہو۔ تب انہیں ارض مصر میں منتقل ہونے کا حکم ہوا۔ جب وہ مصر پہنچے تو وہاں کے ماحول کو زندگی کے موافق اور خوشگوار پایا، تو اس کا نام بابل سے ملتا جلتا بابلیون رکھا، جس کے معنی ہے اچھی جدائی یا اچھی فرقت۔ بابل اپنے باغات کی خوبصورتی کی وجہ سے بھی مشہور تھا، جو بادشاہ بخت نصر نے اپنی پیاری بیوی کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ اس شہر کا ذکر تورات، انجیل اور قرآن پاک کے علاوہ دنیا کی بے شمار مذہبی کتابوں میں موجود ہے۔ بہت سی روایات میں ہے کہ اس شہر کا ذکر 4000 سال قبل مسیح پہلے ملتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے یہ شہر اس وقت بھی آباد تھا۔ 2300 قبل مسیح میں اس شہر پر الامی خاندان کے ایک شہزادے نے قبضہ کر لیا تھا جس کا نام بادشاہ نمرود تھا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اس نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ جلا دینے کا حکم بھی دیا تھا۔ پھر 1750 قبل مسیح میں بابلیونیا کے بادشاہ ہمورابی نے بابل پر حملہ کیا اور اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا۔ ناظرین گرامی، یہاں سے پھر اس شہر کا سنہری دور شروع ہوتا ہے۔ ہمورابی نے اس کی ترقی کے لیے بہت سے اقدامات کیے، یہاں تک کہ یہ شہر اس وقت کی دنیا کا سب سے بڑا شہر بن گیا۔ یہ شہر خوبصورتی اور تجارت کے لحاظ سے بھی دنیا کی نظر میں پہلے نمبر پر آیا۔ بادشاہ ہمورابی نے اس میں بہت خوبصورت محل، مذہبی اور تعلیمی ادارے قائم کیے تاکہ اس شہر کے لوگ پڑھ لکھ کر ترقی کر سکیں۔ کسانوں کے لیے پانی کا نہری نظام بہتر کیا تاکہ فصلیں زیادہ ہو سکیں اور بابل کے لوگ خوش باش زندگی گزار سکیں۔ اس شہر نے ترقی کرنا شروع کر دی تھی۔ ایک قابل بادشاہ ہونے کے علاوہ ہمورابی ایک اچھا شاعر بھی تھا۔ وہ طلسمات کا بھی ماہر تھا۔ اس کو مورتیاں بنانے کا بہت شوق تھا۔ طلسمات کے موضوع پر اس کی مشہور تنصیف مکاشفات ہمورابی ہیں، جو کہ بابل کے شہر ایم کی کھدائی کے دوران دریافت ہوئیں اور برٹش میوزیم میں موجود ہیں۔ ہمورابی پہلا بابلی بادشاہ تھا جس نے تمام میسوپوٹیمیا پر اپنی حکمرانی قائم کی۔ بابل کا علاقہ میسوپوٹیمیا میں ہمیشہ خصوصی اہمیت کا حامل رہا۔ آج بابل کی باقیات عراق میں بغداد کے جنوب مغرب میں واقع ہیں۔ آبادی زبان کے اس لفظ بابل کا مطلب دیوتا یا دیوتاؤں کا دروازہ ہے۔ اپنے 45 سالہ دور حکومت میں ہمورابی نے بابل کی ریاست کو عظیم الشان سلطنت میں تبدیل کیا، لیکن اس وسیع و عریض سلطنت کو ہمورابی کی وفات کے بعد اس کے جانشین سنبھال نہ سکے، اور اس کی موت کے بعد جلد ہی یہ سلطنت تتر بتر ہو گئی۔ یہاں کے
کلدانی خاندان کی حکومت آئی۔ حکمرانی بنو نصر کا بیٹا بخت نصر بہت قابل اور چاقو چوبند تھا۔ اس نے حکومت سنبھالتے ہی مصر کے ساتھ جنگ کی تو اس نے مصر کو بری طرح شکست دے دی۔ مصر کو فتح کر لیا۔ اس نے اپنے ارد گرد کی قوتوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ پھر اس نے یہودیوں سے جنگ شروع کی، یروشلم کے کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور جو لوگ بچ گئے ان کو قید کر کے بابل لے آیا۔ ان لوگوں نے حضرت دانیال بھی شامل تھے۔ بخت نصر کے دور کو بابل شہر کا سب سے اچھا دور مانا جاتا تھا۔ اس نے سلطنت کی زیادہ دولت بابل کے شہر کو خوبصورت بنانے، فصل بندیوں اور شہر کی دفاع پر خرچ کر دی۔ بخت نصر کے دور میں سب سے زیادہ اہم بات وہ خوبصورت باغات میں جنہیں بخت نصر نے اپنی حسین و جمیل ملکہ کو خوش کرنے کے لیے تعمیر کروائے تھے۔ ناظرین گرامی، یہی وہ ہوا میں مولک باغات ہیں جنہیں دنیا کے قدیم 7 عجوبوں میں سے شامل کیا گیا ہے۔ بابل علم، ادب، تہذیب و تمدن کا سب سے بڑا مرکز بن چکا تھا۔ یونانی مورخ ہیڈیوڈ کے مطابق اس دور میں بابل کی آبادی 60 لاکھ سے زیادہ تھی۔ بخت نصر کی حکومت سے پہلے یہ شہر صرف دریائے فرات کے مشرقی حصے پر واقع تھا۔ یہاں بخت نصر نے دریائے فرات پر ایک شاندار اور وسیع پل بنا کر شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ بابل کے ایک بہت خوبصورت اور تہذیب و تمدن اور ترقی یافتہ شہر ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر برائی بھی عام تھی۔ یہاں جادوگروں کے بے شمار دکانیں تھیں۔ جادوگر لوگوں کو اپنے جادو سے فائدہ نقصان پہنچاتے تھے۔ وہاں کے لوگ جادو کو ہی اسم اعظم مانتے تھے۔ رات ہوتے ہی بابل کے شہروں میں بازار حسن عام ہو جاتا تھا۔ خوبصورت اور نوجوان عورتیں آتیں۔ بابل کے لوگ بت پرست تھے۔ انہوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ بے حیائی اتنی تھی کہ وہ اپنے مندروں کو ہی ایشیائی کے اڈے بنائے ہوئے تھے۔ وہاں ہر طرح کی عورت مل جاتی تھی تاکہ مرد اپنی ہوس مٹا سکے۔ جاہلیت اتنی عام تھی کہ عورتیں اپنا سب کچھ دیوتاؤں کی نظر کر دیتی تھیں۔ بابل میں ایک مقام پر سب سے بڑا میلہ لگتا تھا جس کو فیسٹ آف بلینٹس کہتے تھے۔ بابلیوں کے نزدیک یہ دراصل گائے اور بیل کے میلاب کا میلہ تھا جو ہر سال جوش و خروش سے منایا جاتا تھا۔ دور دراز سے لوگ یہاں بےہودہ حرکتیں دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ایک دن جسم فروشی اتنی عام ہوتی تھی کہ ہر مرد کسی بھی عورت کے ساتھ زنا کاری کر سکتا تھا، چاہے وہ عورت بڑے خاندان سے ہو یا معمولی خاندان سے۔ امر و اشرفا اس تہوار کے سخت مخالف تھے، لیکن پجاریوں کا ان لوگوں پر اتنا خوف تھا کہ کوئی شخص ان کے سامنے بولنے کی اہمیت نہ کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ خود بخت نصر کی پوتی کے ابرو ریزی اس تہوار پر ہوئی، لیکن بادشاہ کچھ نہ کر سکا۔ بابل میں ایک مقام ایسا تھا جہاں دوسرے شہروں پر حملہ کر کے وہاں سے لائے گئے دیوی دیوتاؤں کو سجایا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے اس مقام کو ایک خاص حیثیت تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ بخت نصر کی موت ہونے کے بعد اس شہر پر ایران قابض ہو گیا اور یہ شہر ایران سلطنت کا ایک حصہ بن گیا۔ جب سکندر اعظم نے ایران سے جنگ کی تو اس نے ایرانیوں سے بابل چھین لیا۔ پھر اس شہر میں سکندر اعظم کی موت ہوئی۔ سکندر اعظم جب سے دنیا فانی سے چلا گیا تو اس کے بعد اس شہر پر زیادہ دیر تک کسی کی حکومت نہ ٹک سکی۔ فلسطینیوں نے بھی اس شہر پر حکومت کی، کسی نے اس کی تعمیر و ترقی کی طرف توجہ نہ دی، تو اس شہر کا آہستہ آہستہ نام و نشان مٹتا گیا۔ جب یہاں عباسی خلفاء کی حکومت آئی تو یہ شہر ایک چھوٹے سے گاؤں کی شکل میں موجود تھا، لیکن اب بغداد شہر سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر بابل شہر اور صرف کھنڈرات کی صورت میں پایا جاتا ہے۔ بعض مسیحی روایات کے مطابق یہ شہر بابل قیامت سے پہلے ایک بار پھر اپنے وجود میں آئے گا، جہاں خیر و شر کی سب سے بڑی جنگ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔